بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عارف حمید بھٹی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، دنیا میں ہر موضوع پہ گفتگو ہوتی ہے۔ کبھی کبھار بھارتی ممالک کے آرمی چیف نے ایک ایسا بیان دیا جس سے نہ صرف وہ دنیا میں مذاق بن کر رہ گئے بلکہ بھارت میں بھی آرمی چیف سخت تنقید کا سامنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کہ بھارتی چیف جنرل منوج نے بھارت میں فوج میں بڑھتی ہوئی خودکشیاں اور آپس ایک دوسرے کی ساتھیوں پر فائرنگ کی عجیب منطق بتائی جو نہ سمجھ آنے والی ہے، اور جس سے پتہ چل رہا ہے کہ بھارت اس وقت کتنی بکلاہٹ کا شکار ہے اور اس کی فوج کس خوف میں مبتلا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں بھارت کے آرمی چیف جنرل منوج نے کہا کہ خودکشیوں کی وجہ بھارتی فوج میں ذہنی دباؤ، اسٹریس، پریشانیاں ہیں۔ ذہنی دباؤ اور اسٹریس کی وجہ سے بھارتی فوج میں بہت زیادہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے اکثر فوجی چھٹیوں پر جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ انہوں نے عجیب اس منطق کی ریزن بتائی کہ اسٹریس، ذہنی دباؤ اور پریشانیاں کبھی کبھار اچھی بھی ہوتی ہیں، یہ بری بات نہیں ہے، اور میں بھی اس کا شکار ہو جاتا ہوں۔ یہ آرمی چیف جنرل منوج نے عجیب منطق پیش کی ہے کہ اسٹریس، پریشانیاں، تکلیفیں اچھی بات ہوتی ہے، اور یہ یقیناً بھارتی فوج میں اس کی ایک خوف کی لہر ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 14 لاکھ کی فوج میں آدھی سے زیادہ فوج ذہنی دباؤ، اسٹریس اور پریشانیوں کا شکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بھارتی فوج ایک دوسرے پر بھی فائرنگ کرتے رہتے ہیں۔ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں وہ کام کر رہے، ایک گفتگو کر رہے تھے، تو اس پر ایک صحافی نے سوال کیا کہ سر، کہا جاتا ہے کہ بھارت میں افسروں سے لے کے نیچے فوجی جوانوں تک خودکشیوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ٹف ایریے میں بھارتی فوج جانے سے گریز کرتی ہے، مقبوضہ کشمیر سے جانے سے اوائڈ کرتی ہے، جس پر انہوں نے کہا ہاں یہ سچ بات ہے کہ بھارتی فوج میں اس وقت بہت زیادہ ذہنی دباؤ ہے، سٹریس ہے، پریشانیاں ہیں، اور اس کا شکار تو میں خود ہوں۔ اسی وجہ سے ہماری فوج میں، بھارتی فوج میں خودکشیوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ صحافی کے سوال میں جواب میں انہوں نے عجیب سی منطق پیش کی کہ جو ذہنی دباؤ ہے، سٹریس ہے، جب ہم ٹف ایریے میں کام کرتے ہیں، خصوصاً مقبوضہ کشمیر میں جانے والے فوجی وہاں خدمات دینے کی بجائے خودکشیوں کو ترجیح دیتے ہیں، اور جنرل منوج کے مطابق وہ بھی اکثر ذہنی دباؤ کا رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ذہنی دباؤ کبھی کبھار بہت اچھا ہوتا ہے، اس میں آدمی کی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے، اس میں وہ بہت ڈیلیور کرتا ہے۔ اس قسم کی منطقیں جب وہ پیش کر رہے تھے، وجوہات اس کی بتا رہے تھے، تو جس پر عالمی میڈیا کی یہ خبریں شائع کی کہ بھارتی چیف بھی جس وقت گفتگو کر رہے تھے عالمی میڈیا کے مطابق کہ وہ خود ذہنی دباؤ کا شکار لگ رہے تھے، انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کون سی منطق پیش کر رہے ہیں جو پوری دنیا میں ان کی مذاق کی وجہ بن گئی ہے، جس سے بھارت کی تذلیل ہو رہی ہے۔ اس بات کا بھارت میں بھی سخت تنقید کا نشانہ کیا گیا۔ ایک طرف آرمی فوج نے، یاد رہے کہ ناظرین، یونائٹڈ سروس انسٹیٹیوشن آف انڈیا، تینوں بھارتی فوج کے، تینوں بھارتی اور نیوی کا، ایئر فورس کا، فوج کا ایک تھنک ٹینک ادارہ ہے۔ اس تھنک ٹینک ادارے نے اپنی ریسرچ میں یہ بات کہی ہے کہ بھارت میں خودکشیوں کی وجہ، پاگل پن کی وجہ، آرمی سے فرار کی وجہ ذہنی دباؤ ہے، سٹریس ہے، جو فوج سمجھتی ہے ان سے وہ کام لیے جا رہے ہیں، وہ مظالم کرائے جا رہے ہیں جس کے لیے وہ تیار نہیں، جس کی وجہ سے اسی ادارے یونائٹڈ سروس انسٹیٹیوشن آف انڈیا کا کہنا ہے
اگر آرمی بھارتی فوج کو اس دباؤ سے نہ نکالا گیا تو آنے والے دنوں میں بھارت میں زیادہ تر لوگ چھٹیوں پر جانا شروع ہو جائیں گے۔ پہلے اس سلسلے میں اس دباؤ کی وجہ سے نچلے دبکے سپاہی حوالدار رینک پہ ہوتی تھی، اب پچھلے دنوں میں ایک میجر نے بھی خودکشی کر لی اور یہ رجحان اوپر کی طرف چلا جاتا جا رہا ہے۔ عالمی میڈیا نے اس کو مذاق کے طور پر شامل کیا کہ لگتا ہے کہ بھارت کا چین میں ٹھکائی کے بعد، مار کھانے کے بعد، جب فوج کو ٹھڈے اور ککیں ماری گئی، پاکستان پر حملے میں پسپائی کے بعد، ابھی نندن کے واقعہ کے بعد، اس کے بعد افغانستان میں بھارت کے ناکام کردار کے بعد، جو بھارت وہاں گئی اور وہاں بھی طالبان کے ہاتھوں نے مار پڑی، جب وہ افغانستان کا امن تباہ کرنے کے لیے ٹارگٹ کلنگ شروع کر رہے تھے، تو بھارتی فوج کا جو مختلف کبھی کانگریس کے روم میں کبھی کس راہ میں پہنچتے تو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، جس کی وجہ سے بھارتی فوج میں ایک خوف ان کے اندر پیدا ہو چکا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے فوج ہر وقت سٹریس پہ رہتی ہے، چڑچڑی ہو گئی ہے، لڑتی ہے۔ کئی واقعات ایسے آئے ہیں کہ بھارتی فوج ڈیوٹی کے دوران اپنے ہی ساتھی ایک دوسرے سے تلخی کرتے ہوئے، فائرنگ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، اور اس واقعات میں بھی اضافہ خطرناک حد تک اضافہ بھارت کے لیے قابل تشویش ہے۔ ناظرین، جو انکشافات خود ان کے تھنک ٹینک نے کیا، انہوں نے کہا کہ اگر بھارتی فوج کا رویہ ایسے ہی رہا اور ان کو چیک نہ کیا گیا تو بھارت میں خودکشیوں کا رجحان، اپنے ساتھیوں کو مارنے کا رجحان نہ صرف زیادہ ہو سکتا ہے، بلکہ یہ بھارتی فوج ایسی پوزیشن میں جنگوں کے لیے بہتر نہیں رہے گی، سٹریس میں آ کے جنگ لڑنے کی حکمت عملی بنانے میں ناکامیوں کا سامنا ہوگا، جبکہ بھارتی فوج نے عجیب آرمی چیف جنرل منوج کی منطق تھی کہ نہیں، دباؤ اور سٹریس میں بہتر کام ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ بھارتی میڈیا کے مطابق، انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق، کہ انہوں نے بھارتی فوجیوں کی اس طرح کی ہلاکتیں، خودکشیوں پر ایک تھنک ٹینک بنایا ہے کہ ان فوج کو سٹریس سے کیسا نکالا جائے، جس سٹریس کو بھارتی آرمی چیف جنرل منوج ان کی کہہ رہے ہیں کہ کام اچھا ہو سکتا ہے۔ اسی تھنک ٹینک کے مطابق اگر بھارت میں اس فوج میں رجحان کو کم نہ کیا گیا تو بھارتی فوج مزید جنگوں کے لیے بہتر حکمت عملی بنانے میں ناکام رہے گی۔ اس کی وجوہات کچھ اس طرح دی گئی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں 8 لاکھ سے زیادہ فوج عرصہ دراز سے بے گناہ لوگوں کو مار رہی ہے۔ چین میں ہونے والے واقعات میں بھارت کی شکست اور مودی کی دیوانہ وار اپنی انتہا پسند سوچ کی وجہ سے اس وقت فوج بھی تقسیم ہوتی جا رہی ہے اور کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ یونائٹڈ سروس انسٹیٹیوشن آف انڈیا کے مطابق اگر آرمی میں اس خوف اور اس دباؤ کو، اس پریشانی کو کم نہ کیا گیا تو بھارت آنے والے وقت میں نہ صرف مشکلات کا شکار ہوگا کہ بلکہ یہ اپنے ہی ساتھیوں کے مارنے کے واقعات میں اضافہ ہوگا، اور دنیا اس کو انٹرنیشنل سطح پر مذاق کے طور پر ظاہر کرے گی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی فوج کی حکمت عملی ایل او سی پر بھارتی فائرنگ کے جواب میں، جب پاکستان کی فوج فائرنگ جواب دیتی ہے، اس حملے کا جواب دیتی ہے، تو بھارتی فوج کئی واقعات ایسے سامنے آئے ہیں کہ وہ پاکستان پر حملہ کرنے کی بجائے ایل او سی پر تو بے پناہ وہ وائلیشن کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں، اس کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں، لیکن وہ اپنے ساتھیوں کو بھی مار دیتے ہیں۔ ان پر اتنا خوف طاری ہو چکا ہے، اتنا سٹریس ہے کہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ جب وہ پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں پر بھی اٹیک کر دیتے ہیں۔ اگر ایسی حالات رہی تو یقیناً بھارتی فوج آنے والے کچھ عرصوں میں دوسرے ممالک سے جنگ کرنے کی بجائے ان کا اپنا ذہنی توازن زیادہ خراب ہونا بھارت کو مزید کمزور کرنے کی طرف ایک بڑے قدم ہوگا۔
عارف حمید بھٹی نے آپ کو موجودہ حقائق بتائے، بھارت کی پریشانی کی وجہ، پاکستان کے ابھینندن کی پٹائی، ایل او سی پر روزانہ فائرنگ، چین میں پٹائی، مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کی انتہا کے بعد بھارتی فوج کی ناکامیاں، ان کے ذہنی سٹریس، دباؤ اور پریشانیوں میں اضافے سے لے کر خودکشیوں تک پہنچ گئی، اور بہت سارے لوگ بھارتی فوج سے استعفیٰ دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ناظرین، عارف حمید بھٹی کی یہ گفتگو آپ کو پسند ہے تو عارف حمید بھٹی کا چینل سبسکرائب کریں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں، کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ پاکستان زندہ باد۔